بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اس دعا کے ساتھ آپ سب سے مخاطب ہوں کہ آپ سب عشرہ ذی الحج کے فیض و برکات سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اس کے مبارک جو ساتیں ہیں ان سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ ویورز، جیسا کہ عشرہ ذی الحج میں دوسری عبادات کے ساتھ ساتھ یوم عرفہ کے روزہ کے علاوہ ہم اہم ترین سنت ابراہیمی بھی ادا کرتے ہیں، یعنی قربانی کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر قربانی کے متعلق بہت سے سوالات، بہت سے مسائل ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہمیں دینی کتب کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور علماء کی رائے بھی معلوم ہونی چاہیے۔ تو میں نے بھی اس سلسلے میں چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ قربانی کے کچھ اہم ترین مسائل پر آپ سے بات کروں۔ ان میں سے سب سے اہم مسئلہ تو یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ یہ بہت ضروری سوال ہے جو ہمیں اس کا جواب ضرور معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہو تو اس پہ قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ تو قربانی کس پہ واجب ہوتی ہے یہ دیکھیں۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو، یا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر اس کے پاس جو ہے مال موجود ہو، یا سامان تجارت ہو، یعنی کہ جو اس نے خریدا بیچنے کے لیے، یا ایسا فالتو سامان اس کے پاس پڑا ہے جو 1 سال سے بالکل استعمال نہیں ہوا، تو اس پر قربانی اور صدقہ فطر دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آج کا ٹاپک صرف قربانی کے مسائل سے متعلق ہے تو صرف اسی پر ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہنا صحیح ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ جس کا پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی لیکن ان کے پاس بہت سا فالتو سامان موجود ہوتا ہے جو کہ ضرورت سے زائد بھی ہوتا ہے، اور اس کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوتی ہے، تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کا فریضہ ادا کر دے تو سارے خاندان یا کنبہ کی طرف سے، تمام فیملی ممبر کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے؟ تو اس میں فقہاء کا، علماء کا اختلاف ہے۔ برصغیر کے علماء اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کرنے سے گھر کے باقی افراد کی طرف سے ادا نہیں ہوتی، اور اگر ان میں سے کوئی بھی فرد یعنی کہ سربراہ کے علاوہ صاحب نصاب ہے تو اسے اپنی قربانی الگ سے کرنی ہے، اور اس کے لیے مضبوط دلیلیں بھی موجود ہیں، اور ان میں سے ایک دلیل سب سے معتبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف اس وقت میرے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کی وسعت یعنی استطاعت رکھتا ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر اس کے پاس اتنی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، قربانی کر بھی سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کر رہا، تو عیدگاہ ہماری میں نہ آئے۔ اور ایک اور مضبوط دلیل یہ ہے کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کرنے سے دوسرے کنبہ کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہر صاحب نصاب فیملی ممبر کو ادا کرنی ہے، ایک کی طرف اگر تو نہیں استطاعت تو الگ بات ہے، لیکن اگر استطاعت ہے تو ہر ایک کو اپنی الگ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں اس سلسلے کی ایک اور دلیل بھی ہے کہ عبادت مالی ہو یا بدنی، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص کی عبادت دوسرے کے لیے بھی کافی ہو جائے۔ صرف قربانی ایک ایسی مالی عبادت ہے جو ایک ایسا دینی فریضہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے نام سے کر سکتا ہے، جیسا کہ شوہر بیوی کی اجازت سے اس کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے، تو یہ ایک بہت اچھا نیک عمل ہے، کرنا بھی چاہیے اگر وہ صاحب استطاعت ہے۔ اور اسی طرح اولاد، اگر بچے جو ہیں وہ صاحب نصاب ہیں تو وہ والدین کی اجازت سے اپنے والد یا والدہ کی طرف سے قربانی ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب قربانی کے سلسلے کا ایک اور اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب تو ہے لیکن وقتی طور پر اس کے پاس جانور خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو کیا وہ قرضہ لے کر جانور ادھار خرید سکتا ہے اور اس کی قربانی ہو جائے گی؟ تو ایسا ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے، یعنی کہ وہ وقتی طور پر قرض لے کر قربانی کا جانور خرید سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو اور اسے ترجیحاً ادا بھی کرے، نہ کہ یہ کہ قرض خواہ کو پریشان کرے، وہ روز آئے اس کا دروازہ کھٹکھٹائے
اور اپنے قرض کا تقاضا کرے اور وہ اس سے اچھا سلوک نہ کرے یا قرض ادا نہ کرے تو پھر ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو قربانی ادا کرنے سے پہلے ہمیں اس کے متعلق ضروری جو مسائل ہیں یا سوالات ہیں جو بھی ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں ان کا دینی کتب میں مطالعہ کر کے علماء کے بیانات سن کر ضرور ابہام کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اہم ترین سنت ہے اور اس کو ہمیں بالکل صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اس کی گہرائی میں جائیں تو بہت بڑی اس سے بھی زیادہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن یہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ آسان طریقے سے جو اہم باتیں جو جلدی سے سمجھ میں آ جائیں وہ آپ سے شیئر کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرمائے، اور یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دینی تعلیمات کے سلسلے میں کام کرنے کی جو ہے وہ ہمت دیں، توفیق دیں، اور لاشعوری طور پر اس میں ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو اس سے درگزر فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔